سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سارے دنیا کے اندر یہ دین کو پہنچایا ہے تو اس کا امت کا مزاج کیا بنایا؟ مزاج عجیب بات ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، ان ھذا الخیر، یہ جو خیر ہے دین اسلام، خزائن، ایک خزانہ، اس کے لاکھوں کروڑوں خزانے ہیں۔ اس کے قرآن خزانہ ہے، حدیث خزانہ ہے، فقہ خزانہ ہے، علم خزانہ ہے، نماز خزانہ ہے، روزہ خزانہ ہے، حج خزانہ ہے، زکوٰۃ خزانہ ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ خزانہ ہے۔ بھائی عبد الباطن فیضی صاحب مولانا نعت پڑھ رہے تھے، ہم دور سے وہ پڑھ رہے، وہ ایک خزانہ ہے۔ جو بھی اس دین کی بات ہے وہ سب خزانے ہیں۔ فرمایا وَلَتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِيحُ، کیا مزاج بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ظاہر ہے کہ خزانہ کہیں باہر نہیں رہتا، خزانہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 100 تولہ سونا ہو تو آپ باہر نہیں رکھیں گے، اندر رکھیں گے آپ۔ تو یہ جو دین کی بات ہے یہ خزانے ہیں، یہ خزانے کو باہر نکالنے کے لیے چابی چاہیے۔ جی تو فرمایا وَلَتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِيحُ، حضور نے فرمایا کہ یہ جتنے خزانے ہیں خیر کے، ان خزانوں کو باہر کرنے کے لیے چابیاں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ چابیاں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے وہ آدمی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو نکالنے کے لیے، باہر کرنے کے لیے چابی بنا دے۔ جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو، ان خزانوں کو باہر لانا ہے تو باہر لانے کے لیے چابی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو چابی بنا دے، ان خزانوں کو باہر لانے کا چابی بنا دے، فرمایا طوبیٰ لعبد، وہ آدمی اللہ کے یہاں بہت خوش نصیب ہے۔ وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے۔ اب یہ زمین یہاں پڑی ہوئی ہے، 7-8 سال پہلے سب سے پہلے میٹنگ ہوئی جس میں میں تھا، مولی نیر صاحب تھے، نیر بھائی کے ابو جی تھے، اور 2-4 لوگ رہے ہوں گے۔ ابا کا ہونا تو یاد ہے مجھے اچھی طرح۔ تو یہاں پر ایک خیر چھپا ہوا تھا، علم کا خیر چھپا ہوا تھا، ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اس خزانے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو، مفتی نبیر صاحب کو، ان کے دوستوں کو، اور جن کی زمین تھی زمین والے کو، اللہ نے ان خزانوں کی چابی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ چابی بنا دیا۔ ورنہ زمین پڑی رہتی ہے، یوں کہ یوں پڑی رہتی ہے۔ اب اس خزانے کو نکالنا ہے، تو نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت مولانا نبیر صاحب کو ان کے دوستوں کے ساتھ ان سب کو چابی بنا دیا، اور ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 طریقے سے اللہ نے راستے نکالے۔ ایک راستہ طلباء کے لیے نکالا، ایک راستہ آپ لوگوں کے لیے نکالا۔ طلباء کے لیے نکالا، علم دین کا چشمہ جاری ہو گیا، قرآن کی درسگاہیں قائم ہو گئی، حفظ کی درسگاہیں قائم ہو گئی، دینیات کی درسگاہیں قائم ہو گئی۔ یہ ان کے لیے چشمہ جاری ہوا، اور آج آپ یہاں پر دین کی باتیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کے لیے بھی یہ خزانہ چالو ہے۔ جانتے ہیں آپ اس بات کو کہ یہ خزانے جو چھپے ہوئے رہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھپے ہوئے کان کے طرح ہے۔ کان کہتے ہیں خزانے کو جو سونے چاندی کا نیچے رہتا ہے نا، آپ اس کو کھودیں گے تو نکل آئے گا۔ تو آپ انسان کو پہچان نہیں سکتے کون ایسا آدمی ہے، اس پر محنت کیجئے تو اس کی صلاحیت نکل جائے۔
صلاحیتیں نکلنے کے بعد وہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے. بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتا، میں بھی 2 ہاتھ کا، آپ بھی 2 ہاتھ کا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دعوت کے کام کو ہمارے پوری دنیا کے اندر نافذ کیا، وزن کے اعتبار سے 40-35 کلو کا وزن تھا صرف، لیکن صلاحیتیں کتنی چھپی ہوئی تھی کہ ایک مرد مجاہد کی مضبوط ہمت نے دعوت کے کام کو 214 ملکوں کے اندر پہنچا دیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ صرف 42 سال کی عمر تھی. 42 سال کی عمر. سننے میں لگتا ہوگا کہ شاید کوئی بوڑھے آدمی تھے جب دنیا سے گئے ہوں گے. 42 سال کی. مولانا ریوڑی تالاب کے صاحب کا کیا نام تھا؟ ریوڑی تالاب کے جو حضرت تھے اسیر ادروی. حضرت مولانا اسیر ادروی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت کی عمر کو لکھا ہے کہ 42 سال کے تھے. لیکن ایک مرد مجاہد نے نانوتا سے دیوبند تشریف لاتے تھے، وہاں ان کا سسرال تھا، اور اس زمانے میں چند لوگ تھے، مولانا ذوالفقار صاحب، حاجی عابد صاحب، یہ 4-5 لوگ تھے، اور اوپر مولانا حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی، جنہوں نے براہ راست انگریز کے ساتھ جہاد کے میدان میں شرکت کی تھی. بالکل براہ راست مقابلہ کیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ نہیں، ابھی اس ملک کی مقدر میں آزادی نہیں ہے، اور انگریز پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں یہ محنت کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بات علم ہے اکثر و بیشتر کہ انگریز اس ملک میں اس لیے تسلط قائم کیا تھا کہ یہاں سے وہ سونا اور چاندی کو چھین کر لے جائے، اور یہاں چونکہ ہندوستان کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، تو اس نے سمجھا کہ ان کی تمام چیزوں کو لے جانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ یہاں تسلط قائم کیا جائے. بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن انگریز کے تسلط کی وجہ یہ صرف آدھی ہے. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انگریز وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم انگلینڈ کے اندر جو ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو کچھ ہے، وہ ہم ان پر مسلط کریں. ہم انڈیا کے مسلمانوں کو جیسے ہم یہاں رہتے ہیں ایسے یہ لوگ بن جائیں اور اپنا ایمان اور اسلام یہ کھو دیں. اس کے لیے ان کی مستقل محنت تھی. تو خالی یہ ان کا منشا نہیں تھا کہ یہاں کے دولت کو چھین لیا جائے، بلکہ ان کے ایمان کو چھینا جائے. تو اس زمانے کے بزرگوں نے جب دیکھا کہ ہم ان سے مقابلہ تو نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ایمان کو ختم کیا جائے، تب کیسے ایمان کو بچایا جائے؟ تب بزرگوں کی